آڈیو کلپ نمبر 36 انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 105 سے لے کر 107 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر صراط الجنان سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ ترجمہ: اے مسلمانوں، نہ تو اہل کتاب کے کافر چاہتے ہیں اور نہ ہی مشرک کہ تمہارے اوپر تمہارے رب کی طرف سے کوئی بھلائی اتاری جائے، حالانکہ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ما یودو، کافر نہیں چاہتے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے شان نزول: یہودیوں کی ایک جماعت مسلمانوں کے ساتھ دوستی اور خیر خواہی کا اظہار کرتی تھی اور ان کی تکذیب میں یہ آیت نازل ہوئی اور مسلمانوں کو بتایا گیا کہ یہ کفار خیر خواہی کے دعوے میں جھوٹے ہیں۔ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدیر۔ ترجمہ: جب ہم کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں یا لوگوں کو بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس جیسی اور آیت لے آتے ہیں۔ اے مخاطب، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے؟ ما ننسخ، ہم جو منسوخ فرمائیں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے نسخ کا معنی ہے سابقہ حکم کو کسی بعد والی دلیل شرعی سے اٹھا دینا، اور یہ حقیقت میں سابقہ حکم کی مدت کی انتہا کا بیان ہوتا ہے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ قرآن کریم نے گزشتہ شریعتوں اور کتابوں کو منسوخ فرمایا تو کفار کو بڑی وحشت ہوئی اور انہوں نے اس پر اعتراضات کیے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ منسوخ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور ناسخ بھی، دونوں عین حکمت ہیں، اور ناسخ کبھی منسوخ سے زیادہ آسان اور نفع بخش ہوتا ہے، لہٰذا قدرت الہی پر یقین رکھنے والے کو اس میں تردد کی کوئی گنجائش نہیں۔ کائنات میں مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دن سے رات کو، گرما سے سرما کو، جوانی سے بچپن کو، بیماری سے تندرستی کو، بہار سے خزاں کو منسوخ فرماتا ہے۔ یہ تمام نسخ و تبدیل اس کی قدرت کے دلائل ہیں، تو ایک آیت اور ایک حکم کے منسوخ ہونے میں کیا تعجب؟ نسخ حقیقت میں سابقہ حکم کی مدت کا بیان ہوتا ہے کہ وہ حکم اس مدت کے لیے تھا اور اب وہ مدت پوری ہو گئی، صرف یہ تھا کہ ہمیں وہ مدت معلوم نہ تھی اور ناسخ کے آنے سے معلوم ہو گئی۔ کفار کا اعتراض تو جہالت و ناسمجھی کی وجہ سے تھا، لیکن اہل کتاب کو تو کسی بھی صورت یہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے بہت سے احکام تو وہ بھی منسوخ مانتے ہیں، جیسے بہن بھائی کا آپس میں نکاح۔ یوں ہی یہودیوں سے پہلے ہفتے کے دن دنیاوی کام حرام نہ تھے، ان پر حرام ہوئے۔ نیز توریت میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی امت کے لیے تمام جانور حلال تھے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بہت سے حرام کر دیے گئے۔ ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے نسخ کا انکار کس طرح ممکن ہے؟ نأتی بخیر، ہم بہتر لے آئیں گے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے فرمایا کہ ہم کسی آیت کو منسوخ فرما دیں یا بھلا دیں تو اس کی جگہ زیادہ آسان اور زیادہ ثواب والا یا کم از کم پہلے والے حکم کے برابر حکم لے آئیں گے۔ پہلے سے زیادہ سہولت والے کی مثال ہے جیسے پہلے 10 گنا تک کے لشکر سے جہاد کا حکم تھا، پھر صرف 2 گنا تک کے لشکر سے جہاد میں ڈٹے رہنے کا حکم نازل ہوا۔ زیادہ ثواب کی مثال ہے جیسے پہلے ایک قول کے مطابق روزے کی طاقت رکھنے والے کو بھی فدیہ دینے کی اجازت تھی، لیکن بعد میں اس پر روزے کا حکم ہی متعین کر دیا جو فدیہ سے زیادہ ثواب والا حکم ہے۔ سہولت میں برابر کے حکم کی مثال ہے جیسے بیت المقدس سے پھیر کر خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا، حالانکہ دونوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے میں برابر درجے کی سہولت ہے۔ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ ترجمہ: کیا تجھے معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے
اور اللہ کے مقابلے میں تمہارا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ ہی مددگار۔ لہو ملک، اسی کی بادشاہی ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ اپنے ملک میں جو چاہے جب چاہے قانون جاری کرے۔ جب کائنات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے، دن جاتا ہے رات آتی ہے اور سارے جہان میں ہر طرح تبدیلی ہوتی رہتی ہے، تو شرعی قانون میں بھی تبدیلی ہو سکتی ہے، اور یہ تبدیلی مخلوق کی مصلحت کی وجہ سے ہے۔ من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، ہاں اللہ تعالیٰ کی اجازت اور اختیار دینے سے مدد ہو سکتی ہے۔ قرآن و حدیث میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیماروں، کوڑیوں اور نابیناؤں کی مدد کرتے تھے۔ فرشتوں نے غزوہ بدر اور غزوہ حنین میں مسلمانوں کی مدد کی۔ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کے وزیر نے تخت بلقیس لا کر مدد کی۔ نبی کریم علیہ السلام نے سینکڑوں مرتبہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی کھانے پینے، بیماریوں اور پریشانیوں میں مدد کی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اور اولیاء کرام رحمت اللہ تعالی علیہم کا مدد کرنا لاکھوں لوگوں کے تجربات اور تواتر سے ثابت